اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بہت سے خصائص و فضائل کی وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ جیسے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں ایک قدر کی رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، جس میں اللہ کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اسے اتنی فضیلت والی رات عطا کی۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین فرماتا ہے، اور پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے، میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگر انہوں نے صحیح معنوں میں روزے رکھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا۔ فرشتے جب تک روزے دار روزہ افطار نہیں کر لیتے، ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بھوک اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال و وظائف۔ نمبر 1، روزہ۔ ان میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے، اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے یعنی اخلاص سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اور اجر عظیم صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کا مستحق صرف وہ روزے دار ہوگا جو صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضے بھی پورا کرے گا، جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور گالم گلوچ سے، دھوکہ فریب دینے سے اور اس قسم کے تمام بےہودگیوں اور بدعملیوں سے بھی اجتناب کرے گا۔ اس لیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اور فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ نہ دل لگے کی باتیں کرے اور نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ نمبر 2، قیام اللیل۔ دوسرا عمل قیام اللیل ہے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ راتوں کا قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات۔ تیسرا کام صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی،
اس مہینے میں قرآن کا دور کرنے کے لیے آپ سے جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ نمبر 4، روزے کھلوانا۔ ایک عمل روزہ افطار کروانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو تیار کیا سامان حرب دے کر تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے۔ نمبر 5، کثرت تلاوت۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس لیے قرآن کریم کا نہایت گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، اعتکاف۔ رمضان کی ایک خصوصی عبادت اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات دن مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے اور دنیاوی معاملات اور تعلقات ختم فرما دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔